باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے مناظر کو پیش کرنے لگی ہوں، ایک ایسے واقعات کو پیش کرنے لگی ہوں جس سے آپ کی روح کانپ جائے گی، اور آپ کو موت کے وقت جو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موت کیسے انسان کو آ کر اپنے آغوش میں لے جاتی ہے، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک حافظ قرآن کی بیوی کو گردن توڑ بخار ہوا۔ وہ میرے وارڈ میں داخل تھی، علاج سے کافی اس کو افاقہ ہو رہا تھا، وہ علاج کروا رہی تھی۔ ایک دن شام کے وقت مجھے کسی نرس نے فون کیا کہ وہ بیوی جو ہے اونچے اونچے جو ہے کلمے پڑھ رہی ہے۔ میں گھر میں بھاگتا ہوا جب وارڈ میں پہنچا تو اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ یہ مرحومہ جو ہے نماز روزے کی پابند اور حافظہ بتائی جاتی تھی، یعنی کہ اس نے اپنی زندگی میں نماز، روزہ اور کیا کیا ہے، اللہ تعالی کی عبادت میں اپنی زندگی گزارا، تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہے یا جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان دل کے مرض میں میرے پاس زیر علاج آیا، یعنی کہ یہ جو واقعات میں آپ کو بیان کر رہی ہوں ایک ڈاکٹر کے واقعے اور حقیقت پر مبنی واقعات ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں، اور آخر ایک وقت ایسا آنا ہے جب ہم نے اپنے رب کائنات سے جا کر ملنا ہے، اور اس ملنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے موت نے آگے پکڑ لینا ہے۔ تو بیان کرنے جو کہہ رہی میں کہ ایک نوجوان دل کے مریض میں میرے پاس آیا، میں اسے دیکھنے لگ گیا تو وہ کیا کرتا تھا، وہ ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا، ریڈیو پر گانے سننے میں مشغول تھا۔ مجھے پتا چلا کہ اس کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے۔ میں نے اسے قرآن پاک پڑھنے کی کیا کی ترغیب دی، ہدایت کی کہ اللہ کے بندے ان گانے بجانے کو چھوڑ دیں اور کیا کر اللہ سے دل لگا، قرآن پاک کی تلاوت کر۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اب یہ بات میرے غور سے سنیے گا، اس نے کیا کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، گانے بھی سنتا ہوں۔ میں نے پوچھا کون سا کام زیادہ کرتے ہو؟ کہنے لگا گانے کو زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ اور جب وہ مر رہا تھا تو منہ سے استغفر اللہ کہیں میرے بہنوں بھائیوں کہ منہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کے کلام کو گانے سے کمتر سمجھا، استغفر اللہ۔ تو موت کے وقت کلمہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اور وہ کلمہ جسے عظیم نعمت سے، اس عظیم نعمت یعنی کیا نعمت ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، وہ گانے سننے کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو گیا۔ اس طرح ایک ڈاکٹر کہتے ہیں آخری وقت میں ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا، یعنی کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ کیا کر رہا ہے، ایک ڈائجسٹ بلا رہا ہے کہ مجھے ڈائجسٹ لا کے دو۔ ان کی بیگم پاس کر تھی، کلمے کی تلقین کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اللہ کے بندے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ جب وہ فوت ہو گیا تو ان کی بیگم نے بتایا کہ انہیں ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ یہ ان کی محبوب چیز تھی، اس لیے موت کے وقت بھی اس کی طلب تھی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک ذمہ دار موت کے وقت بار بار دریافت کر رہا تھا بھینس کو چارہ ڈالا ہے کہ نہیں۔ یہ شکایت جب اس کے رشتہ داروں نے آ کر کی تو میں چونک اٹھا اور سمجھ لیا کہ اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی بھینس اور چارے میں گزر گئی، اس سے مرتے وقت بھی
جو چیز سامنے آئی کلمے سے محروم ہو گیا۔ ایک مریض کہتے ہیں میرے وارڈ میں داخل تھا، اس کا مرض یکدم ایک اتنی شدت پکڑ گیا کہ میں نے نرس کو کہا کہ ٹیکا لگانے کو۔ نرس ٹیکا لگایا تو اس کو بہت، اس نے کیا ہے، اس نرس کو اس نے گندی گالی دی، نرس نے دوسرا ٹیکا لگانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ٹیکا لگایا تو مجھے اور بھی گندی گالی دی، تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا۔ یعنی کہ اب اس کو مرتے وقت تحقیق سے ثابت ہوا کہ گالی دینا اس کا تکیہ کلام تھا، ہر بات پہ گالی دیتا تھا، جس کی وجہ سے موت کے وقت یہ چیز اس کو نصیب ہوئی اور کلمے سے محروم ہو گیا۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ میرے وارڈ میں ایک نوجوان گردے فیل ہونے سے مرا۔ یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی میرے وارڈ میں ایک آدمی جو تھا اس کے گردے فیل ہو گئے، 3 دن تک اس میں نزا کی حالت رہی، استغفر اللہ، اتنی بری حالت، موت میں مرا کہ پچھلے 40 سال سے کہتے میں نے ایسی بری موت نہیں دیکھی۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ مرنے سے پہلے 2 دن اس کا منہ نیلا ہو جاتا ہے، آنکھیں باہر نکل آتی ہیں، منہ سے دردناک قسم کی آوازیں نکلتی ہیں جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ مرنے سے 1 روز قبل حالت اس کی اتنی شدت ہو گئی، اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وارڈ والے دوسرے وارڈ میں بھاگنا شروع ہو گئے، اور جب اس کا والد صاحب آیا اور اس مجھ سے منتیں کرنے لگا کہ اس کو زہر کنجیشن لگا دے۔ خود سوچیں کہ ایک والد اپنے بیٹے کو زہر کنجیشن لگانے کو کہہ رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک والد یعنی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو زہر کنجیشن لگانے کو کہہ رہا ہے تو اس کی باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس کا بیٹا ایسی تکلیف میں ہو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مر جائے۔ استغفر اللہ۔ لیکن میں نہیں مانا کیونکہ میں ایک بحیثیت ڈاکٹر ہوں اور میرا یہ پیشہ نہیں تھا۔ اس نوجوان کو میں نے ایک دوسرے وارڈ میں بھیج دیا، اس کا وارڈ تبدیل کر دیا، اور دوسرے دن ہی وہ ایک دردناک موت میں مر گیا۔ جب ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کام کیا کرتا تھا تو اس کے والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے استغفر اللہ اپنی ماں کو مارا کرتا تھا، اور میں اس کو بہت روکا کرتا تھا، منع کرتا تھا کہ بدبخت ایسا نہ کر، یہ تیری ماں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بری موت اسی کا نتیجہ ہے، استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیے کہ انسان مرتے وقت وہی کام کرتا ہے جس کو دنیا میں وہ زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کون سا کام کرتا ہوں، میں کون سے کام کرتی ہوں، اور وہی کام کرتے ہوئے میری موت آئے گی تو کیا رب کو ہم منہ دکھا سکیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے؟ کیا ہم اس سے ہمیں شرمندگی ہوگی یا خوشی ہوگی؟ یہ بات اپنے ذہن میں سوچیں، فکر کریں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور ویسے ہی ہمیں موت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔